بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے کفر کی حقیقت، کفر کس کو کہتے ہیں اور کفر کے نقصانات کیا ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو ہم ویڈیو میں جانیں گے۔ آئیے ناظرین، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ کفر کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو مسلم پیدا ہوا اور اپنی زندگی بھر بے جانے مسلم ہی رہا، مگر اپنے عقل اور قوت سے کام لے کر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اپنے اختیار کی حد میں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ شخص کافر ہے۔ کفر کے اصل معنی اچھانے اور پردہ ڈالنے کے ہے۔ ایسے شخص کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، اس کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کر رہا ہے۔ اس کے گرد و پیش ساری دنیا اسلام پر چل رہی ہے، مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت سے اسے دی گئی، وہ اس کے خلاف سوچتا ہے، اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص کافر ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دیکھو دوستو، مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ نقصانات، آگے دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ پلیز ناظرین، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ کفر کے نقصانات۔ کفر ایک جہالت ہے، بلکہ اصلی جہالت ہی کفر ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کو رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے۔ وہ کون کاریگر ہے جس نے اس کو نئے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم ایسی ہی چند چیزوں کو ملا کر انسان جیسی جواب مخلوق پیدا کر دی۔ ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں بے نظیر انجینئری، ریاضی دانی، کیمیائی دانی اور ساری دانائیوں کے کیمیات نظر آتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم اور حکمت اور دانش والی ہستی کون سی ہے جس نے کائنات میں یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ سوچو اور غور کرو، ایسے شخص کے لیے صحیح علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کو علم کا پہلا سرا ہی نہ ملا ہو۔ وہ خواہ کتنا ہی غور و فکر کرے، وہ کتنی ہی تلاش و جنس میں سر کھپائے، اس کو کسی شعبے میں علم کا سیدھا اور یقینی راستہ نہ ملے گا، کیونکہ اس کو شروع میں بھی جہالت کا اندھیرا نظر آئے گا اور آخر میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھے گا۔ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کافری ہے۔ تم جانتے ہو کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی سے کام لیا جائے۔ تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تابع اور فرمان میں ہیں، اور ان کی فطرت ہی اسلام یعنی قانون اور خداوندی کی اطاعت ہے۔ خود انسان کا پورا جسم اور اس کا ہر حصہ اسی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ خدا نے ان چیزوں پر انسان کو حکومت کرنے کا تھوڑا سا اختیار تو ضرور دیا ہے، مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے، لیکن یوں کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے ان کی فطرت کے، حالانکہ دل کی فطرت پر چاہتی ہے اس میں خدا کی بزرگی اور محبت میں خوف ہو اور وہ اپنے تمام لیتا ہے، حالانکہ ہر چیز کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔ اس نے ایک سے بڑھ کر ایران میں ہر وقت ہر چیز پر خود کو اپنے وجود پر رنگی نظم چار کر رکھا ہے۔ نظر تصرف علم ہی نہیں، بغاوت اور ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ ذرا غور کرو، انسان نو اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے تمام اعضاء کا خود خالق یا خدا، اس کے کیا اور اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے یا خدا نے؟ اپنے دل اور اپنے گردش بینی چیزیں ہی ان کو پیدا کرنے والا خود انسان ہے یا خدا؟ ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مید اور کارآمد بنانا اور انسان کو ان کے استعمال کی قوت دینا انسان کا اپنا کام ہے یا خدا کا؟ اگر تم کو یہ سب چیزیں خدا کی ہے، خداوندی نے ان کو پیدا کیا ہے، خدا ہی ان کا مالک ہے اور خدا کی بخشش سے یہ انسان کو حاصل ہوئی ہے، سب اصل حقیقت یہ ہے، تو اس سے بڑا بانی
اس سے بڑا بافی کون ہوگا جو کہ خدا کے دیے ہوئے دماغ سے غداری کے خلاف سوچنے کی خدمت لے، خدا کے بنتے ہوئے دل میں غداری کے خلاف خیالات رکھے، خدا نے جو آنکھیں، جو زبان، جو ہاتھ اور جو دوسری چیزیں اس کو عطا کی ہے، ان کو غداری کی پسند اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ اگر کوئی ملازم اپنے آقا کا لنک کھا کر اس سے بے وفائی کرتا ہے تو اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ اگر کوئی سرکاری افسر حکومت کے دیے ہوئے اختیارات کو خود حکومت ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو تم اسے باغی کہتے ہو۔ اگر کوئی اپنے حسن سے دعا کرتا ہے تم اسے احسان فراموش کہتے ہو۔ لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی، غداری اور انسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے؟ وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ خدا ہی نے تو ان کو 10 فرما روائی کی طاقت دی ہے۔ کوئی احسان کرنے والا دوسرے شخص پر کہاں سے احسان کرتا ہے؟ اب اس کو غداری کا تو الٹا ہوا ہے۔ انسان پر سب سے بڑا حق اس کے ماں اور باپ کا ہے، مگر ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کس نے پیدا کی؟ اماں کے سینے میں دودھ کس نے انبار؟ باپ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ اپنے گھاڑے پینے کی کمائی گوشت پوشت کی ایک بیکار ہوئے ترے پر خوشی خوشی ساتھ تھا اور اس کی پرورش دیت میں اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی آسائش سب کچھ قربان کر دے۔ اب بتاؤ کہ جو خدا انسان کا اصلی محسن ہے، خدا حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا پروردگار ہے، اگر اس کے ساتھ انسان کفر کرے اور اس کو خدا نہ مانے، اس کی بندگی سے انکار کرے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑے تو یہ کیسی سخت بغاوت ہے، کتنی بڑی احسان فراموشی اور نمک حرامی ہے۔ دیکھو دوستو، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی ذات میں کفر کرتے ہیں، اللہ کو اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ سچ میں نمک حرام اور فراموش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے چیزوں پہ اتراتے ہیں۔ کہیں یہ سمجھ لینا کہ کفر سے انسان خدا کا کچھ بگاڑتا ہے۔ جس بادشاہ کی سلطنت اتنی بڑی ہے، ہم سے بڑی دوربین لگا کر بھی اب تک یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ جس بادشاہ کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ ہماری زمین اور سورج اور مرتا اور ایسے ہی کروڑوں سیارے اس کے اشاروں پر گیند کی طرح پھر رہے ہیں۔ جس بادشاہ کی دولت اس کی بے پایاں کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں۔ جو بادشاہ ایسا بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، بھلا انسان کی کیا ہستی کہ اس کے ماننے اور یا نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کو کوئی نقصان ہو، اس سے کفر اور سرکشی اختیار کرے اور انسان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اور خدا کا کچھ نہیں بگڑتا، البتہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جائے۔ اس لیے قیس وہ علم کا سیدھا راستہ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے وہ کس چیز کو سیدھ جان سکتا ہے۔ اس کی عقل ہمیشہ میڑے کے راستے پہ چلتی ہے، کیونکہ جو عقل خود اپنے بنانے والے کے پہچاننے میں غلطی کرے وہ کس چیز کو صحیح سمجھ سکتی ہے؟ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ٹھوکریں کھائے گا۔ اس کے اخلاق خراب ہوں گے اور اس کا تمدن خراب ہوں گی اور اس کی معاشرات خراب ہوں گی۔ دیکھو دوستو، کفر کے بہت سے نقصانات ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، انسان خود کا بگاڑتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ جزاکم اللہ خیر۔